شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن و فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا، یعنی تیرے دل کو علوم و معارف کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، جس کے سبب تو غیر اللہ سے بے نیاز و مستغنا ہو جائے گا، اور تیرے لیے فقر و افلاس کی راہ کو بند کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی میں نے جو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا سے بے پرواہی اختیار کر کے اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہ، کہ یہ چیز دنیا و آخرت دونوں جگہ فائدہ پہنچاتی ہے، اگر تو نے اس حکم سے اعراض کی اور اپنے قوائے فکر و عمل کو میری عبادت میں مشغول رکھنے کے بجائے صرف دنیاوی امور اور اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں مشغول اور منہمک رکھا، تو میں تیرے ہاتھوں اور دیگر قوائے عمل کو طرح طرح کے تفکرات اور مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و احتیاج کو دور نہیں کروں گا۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ فقر و افلاس اور تفکرات و آلام کے بادل محض اس طور سے نہیں پوچھتے کہ اپنے تمام اوقات کو طلب معاش اور حصول مال کی جد و جہد اور محنت و مشقت میں صرف کرے اور ہر لمحہ دنیاوی امور و مشاغل میں سرگرداں رہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں تمام پریشانیاں اور سرگردانیاں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں، جبکہ عبادت الہی کے لیے اپنے قوائے فکر و عمل اور اوقات کو دنیاوی فکرات و مشاغل سے فارغ رکھنا قشائش حالات کا ضامن بھی ہے اور غیر اللہ سے استغنا و بے نیازی کے حصول کا باعث بھی ہے۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہر وقت غم روزگار کی الجھنوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنے اور طلب زر کی راہ میں ناروا محنت و مشقت کی صعوبتوں اور تفکرات میں پھنس کر اپنے آپ کو تعب و غم میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اس مقدار سے زائدہ تو کچھ حاصل ہونے سے رہا جو ازل سے قسمت میں لکھ دی گئی ہے، البتہ الٹا اثر یہ ضرور ہوگا کہ عبادت الہی کو ترک کرنے کے سبب قلبی استغنا کی دولت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔